اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کریم مولا نے اس سورت کو سبحان الذی سے شروع فرمایا. اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل مشہور اسی سے، باقی اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے اور سورہ سبحان بھی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس سورت مبارکہ میں 111 آیت مقدسہ ہیں اور 12 رکوع ہیں. کریم مولا نے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، اسرا جو لے گیا بعبدی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک. یہاں پہ اسرا جو ہے یہ الف حمزہ جو ہے تعدیہ کے لیے نہیں ہے اور با کے ذریعے متعدی کیا. اور ابو عبیدہ نے یہ کہا اور ابن عطیہ کہتے کہ نہیں، حمزہ تعدیہ کے لیے اور اس کا مفعول محذوف ہے کہ اسرا ملائکتہ بعبدہ، کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے بندے کو لے گئے. عبدہ، اس کی تفصیل عبدہ آئے گی کہ سورہ بقرہ میں ہم نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا 23 نمبر آیت میں وہاں پہ ہم نے گفتگو کی. پھر یہاں پہ آ رہا ہے سورہ کہف میں، وہ بھی مکی صورت میں الحمدللہ عَلَىٰ عَبْدِ الْكِتَابُ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، اس میں بھی عبدہ. اور سورہ زمر جو 40 نمبر صورت ہے اس کی بھی 36 نمبر آیات میں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے نبی کے وہ شان دیا کہ اللہ کا عبد ہے. لیکن اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ عبد کی کتنے معنی ہیں اور یہ کیسے بندے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس پہ بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ کہے، مجھے عبدہ کہو. کیونکہ اس صورت میں جو واقعہ معراج آیا، حضور علیہ السلام کے بڑے معجزات ہیں لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو اس سے ایسے نہ کہیں دیکھ کے لوگ خدا نہ کہہ دیں. تو فرمایا نہیں، اللہ اپنے بندے کو لے گئے، یہ سیر اللہ نے کر رہے. تفصیلی گفتگو کریں گے سورہ معراج پر. اچھا، مسجد اقصی تک لے گیا جس کے ارد گرد الذی بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ لنریہ، تاکہ ہم اپنے اس بندے مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھا دیں، من آیاتنا، بے شک وہ وہی سننے والا اور بہت دیکھنے والا رب ہے. یہاں پہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے سبحان سے، سبحان سبحہ کا معنی ہے پانی میں سرعت سے تیرنا، مجازن سیاروں کو اپنے مدار میں گردش کرنے کو بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں ہے سورہ یاسین آیت نمبر 40، سورہ نمبر 36 میں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں، اپنے محور میں تیر رہا ہے، یعنی گردش کر رہا ہے. اور تسبیح کا معنی جو ہے ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کے شایع نشان نہ ہے، اور اس کا
اصل معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا، اور تسبیح کا لفظ تمام عبادات کے لیے عام ہے، خواہ اس عبادت کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو یا نیت سے۔ یہ مفردات میں جلد نمبر 1 صفحہ 292 پر علامہ راغب نے ترجمہ کیا۔ سبحان کا لفظ ہر عیب اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اس صفت سے موصوف کرنا ممتنع ہے کہ جو صفات اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات الفاظ ایک جیسے آتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا سمیع البصیر، انہ سمیع البصیر، تو ایک معنی یہ بھی کیا کہ حضور علیہ السلام دیکھنے والے سننے والے۔ تو اگر الفاظ ایک جیسے آئے لیکن اس معنی میں جو اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ مخلوق میں نہیں ہو سکتے، جیسے اللہ ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے اور ازلیہ بدی ہے، تو ایسے مخلوق میں کوئی معنی نہیں پایا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس آیت میں بھی یہ لفظ تنزیہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ رات کے ایک لمحے میں اتنے عظیم سیر نہ کرا سکے، یہ اس کی ذات پاک ہے۔ ذہن میں سوال ہو سکتا ہے نا کہ کیسے ممسک، تو کہتے وہ اللہ کل شیء قدیر، وہ اسے پاک ہے کہ کوئی کام نہ کر سکے۔ تسبیح کا لفظ قرآن پاک میں تسبیح پڑھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کرنے اور نماز پڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں ہے فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور دن کے دو کناروں میں آپ نماز پڑھیے اور تسبیح کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ حدیث میں یہ لفظ نور کے معنی بھی آیا ہے، لَاحْتَرَقَتْ صَبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَ بَصَرُهُ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے انوار منتہا بصر تک کو جلا ڈالتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کہ یہ سبحان کا معنی ہے، جیسے حضرت طلحہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی، آپ نے فرمایا ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا ہے، اور ہر وہ صفت جو انسان میں ہے اللہ اسے پاک ہے۔ اس سبحان کی کتنی فضیلت ہے یہ بھی سنیں کہ آپ سبحان اللہ پڑھیں نماز، سبحانک اللہم و بحمدک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی اس تسبیح کو پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ بخاری میں حدیث 6404 پہ ہے، مسلم میں 2691 پہ، اسی طرح 91، اور ترمذی میں 3468 پہ ہے، ابو داؤد میں حدیث 5091 پر ہے، ابن ماجہ میں حدیث 3798 میں ہے۔ تو سیاستہ میں بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی، دیکھیں انسان کی تعریف کریں نا تو انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ لڑکا چور نہیں ہے بولے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چور نہیں ہوگا، ان کی صفات اس کو فائدہ دیں گے، یہ بڑا اچھا انسان ہے تو لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جائے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز کے 4 مادے ہوتے ہیں کہ سوری اور مادی اور فاعلی اور غائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ کلمہ ہم انسان کو کیوں بولتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایسے نہ کہنے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے، بلکہ آپ سبحان اللہ کہتے خود پاک ہو جاؤ گے، الحمدللہ کہتے خود تعریف والے بن جاؤ گے۔ تو اس کا عکس جو ہے نا، جو 4 نمبر کی ڈگری ہے، کس لیے آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس انسان پر وہ اس کا عکس پڑھتے، وہ انسان خود ایسے قابل ہے کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ ہر کوئی کہتے ہیں یہ پاک انسان، یہ صاف انسان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء کتنے پیارے پیارے معنی بیان کرتے ہیں۔
بھائی کوئی کہہ سکتا تھا کیوں بولتے اس طرح یار، اللہ پاک ہے بس بات ختم. نہیں بھائی، یہ پڑھنے والا پاک ہو جائے گا. ہاں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عقائد و جان کے بارے میں فرماتے جب نعت پڑھتے تھے نا تو پڑھتے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنے کلمات سے نعتوں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا. ارے حضور کے نام سے اپنے کلموں کی، جس میری نعت میں میرے الفاظ اور کلمات اور شعر میں حضور کا نام آ جائے گا یہ شعر بھی قابل تعریف بن جائے. کیا شعر ہے، ہاں قابل تعریف بن جاتا نہیں بن جاتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے. تو یہ شعر کیوں اتنا پیارا بنا کہ اس میں حضور کی تعریف ہے. آگے ایک حدیث اور سنا دیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، سبحان ربی و بحمدی سبحان ربی و بحمدی. پاک ہے میرا رب اور تعریف اسی کی ہے، پاک ہے میرا رب اور تعریف اسی کے لیے. حضرت جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جنتی بن جاتا ہے. ہاں بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں نا کہ بھئی درخت جاؤ آپ کے لیے ہوگا تو آپ ہی کا ہوگا تب جنت میں جاؤ گے، یعنی تمہارا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا کہ اگر تم اللہ کے اچھی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ اللہ اکبر. ایک اور حدیث سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے زبان پر ہلکے میزان میں بھاری، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا ہیں؟ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے آسانی سے ادا ہے، پلے میزان میں وزن بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. بخاری میں حدیث 7563 میں، مسلم میں ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں، ترمذی شریف میں ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام چار ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ ایک، والحمدللہ دو، ولا الہ الا اللہ تین، واللہ اکبر چار. تم ان میں سے جس کلام سے ابتدا کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے 2137. سبحان اللہ کہنے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر نقص سے اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کی لائق نہیں، اور اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک سے بیوی سے بچوں سے اور تمام رذائل سے پاک ہے. تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ذکر کر کے تمام الفاظ مراد ہوتے ہیں، اور کبھی اس سے نفلی نماز مراد ہوتی ہے. صلاۃ تسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بکثرت سبحان اللہ سبحان اللہ کا لفظ بالعموم اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسرا کا معنی ہے کہ لے گیا. اسرا دیکھیں سورہ ہود میں کسی نمبر پڑا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ. لوط علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ رات میں اپنے گھر والوں کو لے جائیں. سورہ اس میں سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ اس کے کہ کس قدر پیارا کلمہ ہے. تو پڑھیں گے نا سبھی انشاءاللہ. اب سے دو باتیں کرتے ہیں پھر آگے واقعہ آگے چھوڑ دیں. بعض روایات میں یہ واقعہ اس طرح ہوتا ہے کیونکہ اعتراضات چیزیں دو ہوتی ہیں نا، ثبوتیہ اور سلبیہ. بعض لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ حضور علیہ السلام کو معراج ہوا، بولے خواب دیکھا تھا. وہ روایات یہ ہیں. ایک روایت میں آپ کو بیان کر دوں کہ عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا خواب. یہ جامع البیان ہے، ٹھیک ہے، در منصور میں ہے. محمد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض
آل ابی بکر نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ حضور علیہ السلام کا جسم گم نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے روح کو سیر کرائی. یہ بھی جامع البیان ہے. سلمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا انکار نہیں کیا گیا اور اس کی تائید اس آیت سے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج دکھایا تھا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا ہے. ان کا استدلال اس سے ہے کہ رؤیا کا معنی خواب ہے، یعنی شب معراج آپ کو خواب دکھایا، اس کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑ گئے. بعض اس کی تصدیق کر کے اپنے ایمان پر قائم رہے اور بعض اس کا انکار کر کے مرتد ہو گئے. اچھا، یا اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب غور کرو تمہاری کیا رائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں عمل کیا. اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کے پاس خواب اور بیداری دونوں حالاتوں میں وحی نازل ہوتی تھی، اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کو نیند میں دکھایا گیا تھا یا بیداری میں، اور یہ واقعہ جس حالت میں بھی پیش آیا تھا وہ حق اور صادق. جامع البیان نے لکھا. اب ان کے تھوڑے سوال جوابات. ہمارے نزدیک صحیح اور برحق قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو براق پر سوار کرایا اور آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء اور رسول کو نماز پڑھائی اور آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائی. اور جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کے روح کو معراج کرائی گئی تھی اور جسمانی معراج نہیں تھی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ اس کی حقیقت کا منکرین انکار کرتے. اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا رد نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بروحہ. خواب میں تو لوگ بہت سارے عام لوگ بھی آسمان پر چلے جاتے ہیں، کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. پیارے عقاد حجان کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا بروحہ، بعبدہ نہ فرماتا. نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ما زاغ البصر ما طغى، سورہ نجم میں 17 مرد میں نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی. سورہ نجم کی یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی کہ بیداری کا واقعہ تھا. نیز اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی معجزہ نہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے لیے، اور آپ سے حضرت ام ہانی یہ نہ کہتی کہ آپ لوگوں کو سے یہ واقعہ بیان نہ کریں، وہ آپ کی تکذیب کریں گے، کیونکہ خواب کے واقعہ کوئی بھی تھا وہ اس کو تعجب نہیں ہوتا، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی، اور نہ قریش کے طعن و تشنیع اور تکذیب کی کوئی وجہ ہوتی. حالانکہ آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے. اگر یہ خواب ہوتا تو اس کا انکار نہ کیا جاتا اور نیند میں جو واقع اس کے لیے اسرا نہیں کہا جاتا. علامہ علوسی لکھتے ہیں رحمہ اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ آپ کا جسم شب معراج گم نہیں ہوا تھا اور آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھی، تقریباً 4.5 سال کی تھی. اس وقت تک آپ حضور علیہ السلام کی زوجہ بھی نہیں تھی، اور معاویہ بن ابی سفیان اس وقت ایمان سے مشرف نہیں ہوتے، تو اسے استدلال کیسے ہو سکتے؟ وہی پہلے اس کو تو دیکھو نا کہ اس کی عمر کیا تھی، یہ نکاح میں کب آئی. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا نیند اور بیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ رؤیا بیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع. جب جمہور ہیں افسوس تو یہ ہے. میں ایک روایت اور سناتا ہوں پھر اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں.
یہ بات ختم کرتے ہیں۔ شریک کی ایک روایت میں جس سے استدلال کیا کہ معراج کا واقعہ خواب تھا، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کا واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام مسجد کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، نزول وحی سے پہلے آپ کے پاس 3 شخص آئے، پھر معراج کا پورا واقعہ بیان کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں شریک نے بعض چیزوں کو مقدم کیا اور بعض کو مؤخر کر دیا، اور روایت میں بعض چیزوں کی زیادتی اور بعض کی کمی ہے۔ مسلم نے باب الاسرا۔ اچھا، علامہ یحییٰ بن شرف نبی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ معراج کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ پوری معراج خواب میں ہوئی تھی، لیکن اکثر متقدمین اور متاخرین علماء فقہ محدثین متکلمین کا اس پر اتفاق ہے۔ اب روایت کو دیکھو، سنتے رہو، عدل انصاف خود کرو کہ جو کہ انکار کرتے ہیں کہ ان کو حضور سے محبت کتنی ہے، یہ آپ کے دل میں خود فیصلہ ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں اکثریت جمہور متقدمین فقہا کا اس پر اتفاق ہے حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی ہے، اور تمام احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے ان کے ظاہر معنی سے عدول کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ جب الفاظ پر دلالت کرتے ہیں ممکن بھی ہے۔ شریک کی جس روایت کا ابھی ذکر کیا گیا وہ بظاہر اس کے خلاف ہے، لیکن شریک کے بہت اوہام ہیں جن کا علماء نے انکار کیا ہے، اور خود امام مسلم نے اس پر تنبیہ کی ہے اور کہا کہ اس نے اپنے روایت میں تقدیم تاخیر اور زیادتی اور کمی کی ہے، اور یہ کہا کہ معراج کا واقعہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔ اس کا یہ قول غلط ہے، کسی نے اس کی موافقت نہیں کی۔ معراج کی تاریخ میں کافی اختلاف ہے، زیادہ قوی ہے کہ معراج ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے ہجرت سے پہلے ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، اور ایک قول ہے ہجرت سے 5 سال پہلے، یہ علامہ نووی نے تبصرہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کل یہ پھر یہاں پہ آتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، پھر مربوط اس واقعہ کو بالتفصیل بیان کریں گے۔ لیکن ہمیں حضور علیہ السلام ویسے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، سورہ نحل کا اینڈ بھی اسی پہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے، ان کا صبر، تحمل، اسوہ حسنہ بیان کیا۔ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روایات چلو دونوں طرف سے، ایک تو ایک ہے اس طرف والے روایت انتہائی کمزور، ٹھیک ہے، اس طرف والے جمہور اس پر ہیں، فقہا متکلمین اس پر ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کوئی لیڈر یہاں کراچی والا ہے، وہ سعودی عرب میں چلا گیا، ایک کہتا ہے کہ بھائی وہ خانہ کعبہ میں گیا، ایک کہتے نہیں گیا، تو بھائی جس کا لیڈر ہے تو وہ کس پہ، وہ تو کوشش کرے کہ یہ ثابت ہو جائے، کیونکہ شان تو اسی میں نا کہ گیا، یا یہاں سے کوئی کراچی کا ایک لیڈر گیا، بولے یار وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آئے، اور ایک کہتے ہیں نہیں کر کے آئے، تو بھائی جو ماننے والا ہے اس کی خوشی کسی میں ہے، وہ زور کس بات پہ دے گا؟ حالانکہ یہاں پہ ایسے وہ نہیں ہے، ہم مبالغہ نہیں کرتے، حقیقت جو ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان پر کہ اس پر اتنا زور دیتے ہیں۔ ایک مر گیا تھا، مردار ہو گیا، تو وہ پتہ نہیں واقع معراج، وہ تو مسجد اقصیٰ تک بھی نہیں مانتا، حالانکہ مسجد اقصیٰ تک جانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا، وہ تو بالکل کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مسجد اقصیٰ مانا بے تو مکے سے گیا نا مدینہ، چونکہ دور تھا تو مقصد اقصیٰ تھا، بولا وہاں تو لوگوں کو تھوڑی پتہ مسجد اقصیٰ۔ ایسے خرافات، اس کو سب سے زیادہ ماننے والے بھی آگے بولے یار بڑی تحقیق ہی ہے۔ میں نے بولا ارے تیرا ایمان کمزور نہ ہوتا تو پیارے عقائد و جان کے اس قدر پیارے معجزات ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے ہاں حضور علیہ السلام کا، کہ بھائی انسانوں تم ہمارے نبی کی شان تو دیکھو، ہاں کہ اللہ کریم نے سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 111 میں فرمایا، سورہ توبہ میں، سبحان اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنہ، تو حضور علیہ صحابہ نے اور پیارے امت نے جب جان مال سب کچھ دیا تو حضور اس جنت کی خبر بھی لے کر آئے کہ جنت میں کیا کیا ہے، اور جس جہنم سے ڈرایا بولا خود تو ایک، کیونکہ ہمارے اللہ کے درمیان وسیلہ تو حضور ہے، ہمیں کیا پتا، جو کچھ حضور نے فرمایا ہم کہتے یہی،
اور اس میں شک ہی نہیں، کیونکہ جو چیز اللہ نبی کی طرف سے ہو، حضور علیہ السلام کی تائید اللہ نے فرمائی کہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو بھی بات ہوگی یا وہی جلی ہوگی یا خفی ہوگی۔ تو جب حضور علیہ السلام پھر صحابہ کرام پھر جو منہ اس پر ہے، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ واقعی یہ خواب ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو اتنا وہ ہونا چاہیے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی اس معجزے کو اس انداز سے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی باتوں میں حضور علیہ السلام، حالانکہ ہونا جو حضور علیہ السلام کے تو اتنے اوصاف ہیں، ہمارا خود عقیدہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خود ابو ذر کے تو ہی قصہ مختصر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداداری، آنچ خوبہ ہمدارت تو تنہا داری۔ حضور علیہ السلام کی کتنے صفات ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو ہمارے نبی کی تو شان اتنی ہے کہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں کہ ہم بیان کر سکیں، بس اپنا حصہ ملانے کی کوشش کریں، لگتے کہ یا رسول اللہ کیا شان ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایسے نبی کا امت ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھنے، اس کو بیان کرنے، پھر امت مسلمہ کو جن کو لوگوں نے گمراہ کیا، نام تو ملا جی ہے لیکن جس کے زبان پہ حضور کی تعریف نہ ہے، ہم تو اس کو ملا نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اندرونی بیچ میں کچھ کالا کالا ہے، بہرحال پھر بھی دعا کرتے اللہ انہیں ہدایت دے، حضور علیہ السلام کی تعریف کھل کر بیان کرے۔ جب تک تم حضور کی تعریف پر تمہاری زبان اٹکتی ہے تو سمجھ لو کہ تم اب رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مخلص نہیں ہو۔ مخلص ہوتے تو ایسے تمہارے بیانات نہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سننے، اس کے بعد پھر دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی محبت میں ہمارا اور اضافہ ہو، اسی کے طرف میں ہماری زندگی ہو، قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، دنیا میں بھی زیارتیں اللہ والوں کو ہوتی رہتی ہے، بروز محشر حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی تو اس کی امت میں ہم بھی مشہور ہوں گے، اور پھر حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا، پلہ میزان بھی باہر ہوگا، عرش کا سایہ بھی ہوگا، پل صراط پر امن سے گزرنا بھی ہوگا۔ تو حضور کی محبت سچی ہے تو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور پھر حضور علیہ السلام کی جنت میں بار بار دی۔ اور یا اللہ کریم اللہ تڑپ رکھنے والے تو دلوں کی باتیں جانتا ہے یا اللہ کہ جھوٹے کون ہیں، مکار کون ہیں، سچے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سچے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول نمبر 9 آیت نمبر 119 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ ہم زندگی میں رہیں اور موت بھی آئے، بروز محشر مشہور بھی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔